مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ اصحاب الجنہ، باغ والوں کا واقعہ۔ ایک نیک آدمی جو اللہ والا تھا، اپنے باغ اور اپنے کھیت وغیرہ میں خوب محنت کرتا، اور اس کے بعد جب فصل تیار ہوتی ایک حصہ اپنے لیے لیتا اور ایک حصہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتا، وہیں پر اس کا ایک حصہ ان غریبوں کو جو محلے اور اطراف کے ہیں ان کو بھی دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کی جب وفات ہو گئی تو ان کی اولاد آئی، تو وہ ان کی ایسے تربیت نہیں ہوئی تھی، نہ وہ صدقہ و خیرات کی اہمیت کو جانتے تھے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ابا جان کا تو ویسے ہی دماغ خراب ہو گیا کہ محنت ہم کریں اور اس کے بعد جب غلہ اناج تیار ہو، پیدا ہو جائے تو وہاں کے غریبوں میں ہم تقسیم کر دیں، یہ کیا عقل مندی ہے؟ اب کیا ہے عقل مندی؟ اب دیکھیے، نیک والد کی ناخلف اولاد، تو انہوں نے کہا کہ عقل مندی یہ ہے کہ جتنا غلہ پیدا ہوگا گھر آئے گا، ہم اس میں سے ایک دانہ نہیں دیں گے غریبوں کو۔ اب یہ کنجوسی اور بدترین قسم کی بخیلی کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا اس کا ذکر کیا گیا اس میں۔ اب وہ اپنے پلان کے تحت کہ ہم جائیں گے صبح صبح جو ہے کھیتی میں جو بھی ہے اناج وغیرہ وہ کاٹ کے اپنے گھر لا لیں گے، کسی غریب کو کچھ نہیں دیں گے۔ لیکن اب ایک سوال پیدا ہوا کہ ہمیشہ سے غریب لوگ آیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جس وقت بھی فصل تیار ہوتی ہے، کاٹی جاتی ہے، اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی دیا جاتا ہے، تو اسی حساب سے کہیں آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے پلان بنایا کہ ہم رات کے اندھیرے میں ہی جائیں گے وہاں پر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ صبح بہت ہی ارلی مارننگ، جس کو آپ کہہ لیں سحری کے ٹائم پر، اسی وقت ہم پہنچ جائیں گے تاکہ اندھیرے میں اپنا کام شروع کریں، لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد میں ہم سارا جو ہے نا اپنا لے کر آئیں گے۔ یعنی کنجوسی کے اوپر بھی یہ انتہائی گھٹیا درجے کا پلان تھا کہ دن میں اگر جائیں گے قرب و جوار کے لوگوں کو معلوم ہوگا، آئیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ اس سے بچنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں سارا کام پورا کر لیا جائے۔ یہ ان کا فیصلہ تھا۔ اب اس کے بعد میں قدرت کی مار کیسے پڑی کہ اب دیکھیے کہ وہ جب گئے کھیتی کے لیے، اپنے کھیت وہ باغ وغیرہ اس سے پھل لینے کے لیے، اناج کاٹنے کے لیے جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سارا مسئلہ تو جلا ہوا ہے۔ تو ہم تو کل آئے تھے، کھیت اپنی جگہ تیار تھا، فصلیں کھڑی ہوئی تھیں، اب ہم کاٹنے کے لیے آئے ہیں تو یہاں تو سارا جلا ہوا ہے۔ تو پہلے تو وہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھٹک گئے، رات کی تاریکی میں جو آئے تو غلط راستے پر چل پڑے، لیکن آگے پیچھے دیکھنے کے بعد جب ہوش و حواس قابو میں آئے تب معلوم ہوا کہ نہیں، کھیتی تو ہماری ہے، باغ تو ہمارا ہی ہے۔ تو جب کھیت ہمارا تو ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں سامنے؟ کل جو ہے کھڑی فصلیں تھیں، تیار تھیں، اور آج تو یہاں جیسے کہ کوئی جلا کر چلا گیا، تو یہ کیا ہوا؟ اب وہ آپس میں غور و فکر کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، پھر انہیں مسئلہ سمجھ میں آیا کہ ہوا کچھ نہیں، صرف قدرت کی جو ہے نا ایک ہم پر لاٹھی پڑی ہے، اور وہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ابا جان کے نیک کام اور نیک طریقے کو ختم کرنا چاہا۔ بخیلی اور کنجوسی سے سارے اناج کو اپنے گھر میں رکھنے کا فیصلہ ہم نے کیا، تو قدرت کی لاٹھی بے آواز جو ہے وہ پڑ گئی ہمارے اوپر۔ اس میں سے جو نیک طبیعت تھا اس نے کہا تھا کہ میں پہلے ہی تمہیں منع کر رہا تھا کہ یہ غلط حرکت مت کرو، یہ غلط کام مت کرو، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے راہ میں اگر ہم تھوڑا سا دے دیں گے تو اللہ کی طرف سے خیر اور برکت آئے گی۔ بہرحال یہ ہے کہ آپس میں تکرار وغیرہ ہونے کے بعد پھر انہوں نے ریئلائز کیا، اور اس کے بعد میں انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ بھی کم سے کم ہے کہ آدمی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کو ایڈمٹ کرے، توبہ کرے، رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اولاد کی ایسے تربیت کر جائیے کہ آپ کے بعد آپ کی نیکیوں کو وہ باقی رکھ سکے، یہ نہ ہو کہ آپ کے بعد آپ کے لگائے ہوئے نیکیوں کے پودوں کو وہ کاٹنے والے بن جائیں۔ تو نیکی اگر ہم چاہتے ہیں کہ باقی رہے تو آپ کے بعد تو آپ کی اولاد اس کی سینچائی کرنے والی ہو، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کی تربیت اسی انداز سے کریں۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔